قوم عاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے گزری ہے۔ قرآن کریم میں اس کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم کہا گیا۔ عاد عرب کے سب سے بہترین علاقے خضر موت کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کی آبادی عراق تک چلی گئی تھی۔ یہ لوگ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت تراشنے کے ماہر تھے۔ ان کے جھوٹے معبود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت ود، سوا، یگوس، یعقوب اور نصر ہی تھے۔ ان کے علاوہ ایک بت کا نام سمود اور ایک کا نام حتار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت طوفان کی وجہ سے زمین کی تہہ پر چلے گئے تھے۔ ابلیس مردود نے ان کا پتہ لگایا اور لوگوں کو بتا دیا۔ انہوں نے ان بتوں کو پھر سے زمین سے نکال لیا تھا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ دراصل یہ سب سے بڑے بزرگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار تعمیر کر لینی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے۔ عاد اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں ایسے ڈوبے کہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کو بالکل بھلا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود بنا کر شیطانی عمل کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے بڑی اور باعث شاخ خلود میں سے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا، چہرہ بہت خوبصورت تھا، داڑھی بڑی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اس کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ لوگ بہت ظالم اور سرکش ہو چکے تھے، انہیں ظلم و ستم کرنے سے منع کیا۔ قوم عاد نے آپ کی ایک نہ سنی، الٹا انہیں سے سختی سے جھٹلایا اور غرور و تکبر میں کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور اور شان و شوکت کا مالک کون ہے؟ ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں رہتے، قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے، انہیں بتاتے رہے کہ غرور اور سرکشی کا انجام بہت برا ہوا کرتا ہے۔ آپ نے قوم نوح کی مثال دے کر انہیں سمجھایا کہ طوفان کی کیفیت ان کے سامنے بیان کی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت، حکومت اور شان و شوکت پر کبھی بھی گھمنڈ نہ کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تجھے یہ دولت بخشی، تمہیں خوشحالی بخشی۔ لہٰذا اس کی نعمتوں کو بھول نہ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ یہ نہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں، نہ دکھ پہنچا سکتے ہیں نہ سکھ۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم ایک منتظر نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، مگر آج بھی اگر تم توبہ کر لو تو باز آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اسے معافی مل جائے گی، اس کی طرف لوٹ جاؤ، معاف کر دے گا۔ تقویٰ اور اطاعت کی زندگی گزارو، وہ تمہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا۔ آپ انہیں تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے، میں تم سے کسی اجر اور بدلے کا خواہش مند بالکل نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات خاص طور پر انبیاء کرام سے متعلق ہے، کیونکہ انبیاء کرام یہ طعنہ نہیں دے سکتے کہ وہ دین کی تبلیغ کر کے مال طلب کرتے تھے یا حکومت مانگتے تھے۔ وہ تو نہ قوم سے دولت مانگتے تھے، نہ ریاست، نہ عزت، نہ کوئی اور چیز۔ وہ تو صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔